السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے کہ چھوٹے بچوں میں بچپن سے ہی جانوروں سے لگاؤ اور محبت کا جذبہ کیسے اجاگر کیا جاتا ہے. صلہ رحمی صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو بچے کے کردار میں احساس، ہمدردی اور خوش سلوکی جیسی خوبیوں کو پیدا کرتا ہے. اور اس سلسلے میں ہم سے بات کرنے کے لیے آج جو ہماری مہمان ہیں وہ جانوروں کی رائٹس کی ایکٹیوسٹ ہیں، پرفارمر ہیں، بہت ہی اچھی آرٹسٹ بھی ہیں. میں بات کر رہی ہوں ثانیہ سعید کی. ثانیہ، ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے راغب کر سکتے ہیں کہ وہ جانوروں کے ساتھ محبت کا، پیار کا اور اچھا سلوک کریں؟ جانور اور بچے یہ نیچرل کامریڈز ہیں. ان کو اگر ہم سپریٹ نہ کریں تو یہ نیچرلی ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی طرح رہتے ہیں. بچے نیچرلی جانوروں کی طرف راغب ہوتے ہیں. ہم انہیں سکھاتے ہیں جانوروں سے ڈرنا. اگر آپ کسی بچے اور کسی بھی جانور کو چھوڑ دیں اکٹھا، چلیے بڑے جانور تو چلیے، پیٹ جانوروں کو تو چھوڑ دیجیے، اگر ہم کاکروچ بھی چھوڑ دیں تو اسے تو نہیں پتہ کہ وہ کیا چیز ہے، وہ تو پکڑ لیتا ہے جا کے. ہم چیخنا شروع کرتے ہیں، نہیں 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 نہیں، کاکروچ کو نہیں ہاتھ لگانا، یو نو. تو ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ جانوروں سے ڈرنا چاہیے. اور پھر وہ جیسے جیسے، ایک تو یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ شاید بچے بڑے ہو کے کچھ سیکھنا شروع کرتے ہیں. وہ تو ماں کے پیٹ سے سیکھ رہا ہے، سو آوازیں سن رہا ہے. آپ جس طرح الگ الگ چیزوں کو ری ایکٹ کرتے ہیں وہ ابزارب تو کر رہا ہے. جب تھوڑا سا مطلب 1-2 دن کا بھی ہوتا ہے تب سے بھی وہ سب کچھ ابزارب کر رہا ہے. اگر آپ کا ری ایکشن جانوروں کی طرف، کسی بھی اور چیز کی طرف فیئرفل ہے، خوف کا ہے، تو وہ اسے ابزارب کرتا ہے فوراً کہ میری ماں اس چیز سے ڈرتی ہے، میرا باپ، یہ سگنیفیکنٹ انسان ہے میری زندگی میں، سگنیفیکنٹ لوگ اس چیز سے ڈرتے ہیں. اور جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے، جو آپ کا اور حلقہ احباب ہے، اس کے دوست ہیں، اساتذہ ہیں، باہر کا ماحول ہے، گلی محلہ ہے، وہ اس سے سیکھتا ہے کہ یہ تو دوستی کرنے کی چیز نہیں ہے. حالانکہ جب ابھی میں آپ کو اس دفعہ بقرعید کی بات بتاؤں، ہماری کالونی میں بکرے آتے ہیں. اتنا چیختے ہیں بچے ان کے گرد، کیونکہ وہ اتنا ایکسائٹ ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے کہ مجھے کچھ دیر تو میں نے برداشت کیا، پھر مجھے اتر کے جانا پڑا. پھر میں نے ان سے کہا کہ تم ان کے کان پہ کھڑے ہو کے چیخ رہے ہو، دیکھو میں تمہارے کان پہ چیخوں تو نے کہا ہاں اچھا نہیں لگا نا. تو اس کو بھی اچھا نہیں لگتا. بکرا سن سکتا ہے، وہ اتنا قریب کھڑے ہو تو چیخ کیوں رہے ہو، لیکن کوئی اس کا کان کھینچ رہا ہے، کوئی اس کو بھگا رہا ہے، کوئی ایکسائٹیڈ تو ہوتے ہیں. لیکن چونکہ وہ کبھی جانوروں کے ارد گرد رہے ہی نہیں تو انہیں جانوروں کے ساتھ بیہیو کرنا نہیں آتا. اینڈ دی امیڈیٹ رسپانس از فیئر، کیونکہ انہوں نے یہ سیکھا ہوا ہے انکانشیسلی آپ کے بیہیویئر سے کہ کوئی ڈرنے کی چیز ہے یا اچھی چیز نہیں ہے، گندی چیز ہے. جانور تو گندے ہوتے ہیں. پھر آپ ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں کتے کو دے دوں گا، کتا تمہیں کاٹ لے گا، دیکھو تم نے اگر یہ حرکت کی کتا تمہیں کاٹ لے گا. تو ہم ریئلائز نہیں کرتے، لیکن جس طرح ہم بچے سے نارملی بھی بات کرتے ہیں، سرزنش کے لیے بھی بات کرتے ہیں، وہ ان نوئنگلی ہم اسے یہ پاس آن کرتے ہیں، یہ فیئرس، یہ خوف اور ارریشنل فیئرس. وہ ابھی تک کبھی کسی کتے سے ملا نہیں ہے لیکن ڈرا دیا، اس کو سے پتہ چل گیا یہ کوئی خوفناک چیز ہے. اس نے صرف کتاب میں اسکوبی ڈو دیکھا ہے، مے بی یا کارٹونز میں دیکھا ہے. ابھی وہ ملا بھی نہیں ہے کسی کتے سے، لیکن اس کو ہی پتہ ہے کہ یہ کوئی خوفناک چیز ہے. اور اس قدر ہو جاتا ہے وہ کہ جو ہم کارٹونز بھی بناتے ہیں، فرینڈلی بھی کارٹونز ہوتے ہیں، وہ دیکھنے کے باوجود اس کا وہ فیئر جاتا نہیں ہے. تو کیا آپ کے خیال میں مطلب چھوٹے گھروں میں بھی اور بڑے گھروں میں بھی ہم آسانی سے 1-2 پیٹس جو ہیں وہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ چلو بھائی کتے نہ رکھیں، آپ پرندے رکھتے ہیں، آپ مننے سے جو پیریکیٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ کلرز کے، یو کین ٹیچ، یو کین میک دیم لائک ٹاک ٹو دیم. مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ جن گھروں میں جانور اور پرندے ہوتے ہیں ان گھروں کے بچے جو ہیں بہت جلدی چلنا پھرنا بولنا بھی سیکھ جاتے ہیں. تو بچوں کو اس طرف لانے کے لیے آبویسلی پیرنٹس جو ہیں
وہ تو ایک رول پلے کرتے ہی ہیں. تو گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی ان کو بچوں کو ڈراتے ہیں ان سے, یا ماؤں کو پہلے سے بتاتے ہیں چھوٹے بچے بلی نہ آئے قریب, ابھی تو بچہ ہے, اس کی تالو میں چپک جائے گا اس کا بال, یا کیا کہتے ہیں دیکھو یہ زبان لگا رہا ہے. اچھا میں جب باہر کی دیکھتی ہوں تو وہ تو کوئی ڈفرینٹ ہی کہانی ہے. ایکچولی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جن گھروں میں جانور ہوتے ہیں وہاں بچوں کی امیونٹی بہتر ہوتی ہے. بہتر ہوتی ہے. لیکن یہ بھی درست ہے بات کہ جہاں کہیں بھی جانور ہوں گے وہاں صفائی تو آپ کو رکھنی ہی پڑے گی. دس گوز وداؤٹ سیئنگ, یہ کوئی ایکسیپشن کی بات تو نہیں. انسان بھی ہوں گے تو صفائی رکھنی پڑے گی, اور جانور ہوں گے تو ذرا سی زیادہ رکھنی پڑے گی. لیکن سچ بات یہ ہے کہ جہاں انسان رہتے ہیں وہاں سب سے زیادہ گندگی ہوتی ہے. جانور جن جگہوں پہ رہتے ہیں وہاں وہ گندگی نہیں مچاتے, یہ صرف انسان ہے جو جہاں رہتا ہے وہیں گندگی مچاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ جانور خود اپنے آپ کو صاف رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کتوں کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے, لیکن کتے بھی اپنے آپ کو صاف رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جیسے آپ اپنی صفائی رکھتے ہیں ویسے آپ کو جانور کی بھی رکھنی پڑے گی. جیسے آپ خود نہاتے ہیں ویسے آپ کو کتے کو بھی نہلانا پڑے گا. یہ کوئی ایسے اچھمبے کی یا اس کی بات تو نہیں ہے. آئی تھنک جیسے آپ اپنے بال برش کرتے ہیں, زیادہ تر لوگوں کو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ اعتراض ہوتا ہے کہ رواں ان کا بال ان کے, اوبویسلی اگر آپ کنگھی نہیں کرتے تو گریں گے, کنگھی کریں گے تو نہیں گریں گے. تو یہ تمام دھیان تو آپ کو رکھنے ہی چاہیے اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی جانور ہے. ہاں الرجیز کی بات الگ ہے. جیسے میرے ابو کو پرندوں کا شوق بہت تھا, لیکن ان کے پروں سے الرجی ہو گئی تھی, تو وی ہیڈ ٹو لیٹ گو آف دا انٹائر مطلب وہ ایک بہت بڑا کمرے کے برابر سمجھیے پرندوں کا ایک پنجرا تھا جو ہم کو دینا پڑا. لیکن اگر ایسی کوئی سچویشن ہے وہ ایک الگ بات ہے, اور اس کے لیے کانشیس رہنے کی ضرورت ہے, بالکل جیسے کسی بھی اور چیز کے لیے رہنے کی ضرورت ہے. ڈسٹ کے لیے رہنے کی ضرورت ہے, پینٹس کے لیے رہنے کی ضرورت, کہ کوئی بھی بچے کو جس چیز سے الرجی ہو سکتی ہے. تو یہ سب باتیں مجھے لگتا ہے دے آل اسٹیم آؤٹ آف دس پریجڈس جو ہمیں جانوروں کے ساتھ ہے. ایک تو اربن لائف اسٹائل کا پرابلم ہے کہ اربن زندگی میں, شہری زندگی میں جانوروں سے, پیڑ پودوں سے ہمارے بچوں کا, پچھلی ایک نسل کا کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہے. ہم گھروں میں پودے بھی نہیں رکھتے کیونکہ اس سے گندگی پھیلتی ہے. یہ بھی میں نے سنا ہے. ہمارے ہاں ایک پیپل کا درخت تھا ہماری کالونی میں, وہ کاٹ دیا کیونکہ وہ گند کرتا ہے. دیکھو پیپل کا درخت بڑا ہونے میں کتنا وقت لگاتا ہے. گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں درختوں کے نیچے تو ظاہر ہے پرندے بیٹ کر جاتے ہیں, کبھی پتے گر جاتے ہیں, کبھی مٹی ہوتی ہے, تو درخت کٹوا دیا. اب دھوپ میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں, خوش ہیں. اسی کہ یہ کانسیپٹ کہ لاہور میں اولومو پولو میں پیچھے جامن کا درخت ہے, ہر وقت پڑوسیوں سے بحث ہوتی ہے کہ یہ جامن گرتے ہیں تو یہ گندگی کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا الائنمنٹ نیچر کے ساتھ آؤٹ ہو گیا ہے. جیسے ویل بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے نا, ہمارا ویل بیلنس آؤٹ ہے. تو ہمیں کس طرح اپنے بچوں کو اس طرف راغب کرنا چاہیے؟ پیرنٹس بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں نا اس میں, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ کسی کو کسی پرٹیکولر اینیمل سے الرجی ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ گھر میں کوئی پرندہ ہی نہ رکھیں یا کوئی جانور نہ رکھیں. کوئی تو رکھ سکتے ہیں, اگر کسی ایک سے ہے تو پھر دوسرا رکھ سکتے ہیں. ایکچولی پیرنٹنگ نا ایک بہت ہی مزیدار مگر عجیب سا گیم ہے. کوئی بھی پیرنٹنگ کے لیے تیار نہیں ہوتا, چاہے وہ کتنا ہی ایجوکیٹڈ کیوں نہ ہو یا ان ایجوکیٹڈ ہو, اس کے 4 بچے ہوں یا 6 ہوں یا ایک بھی نہ ہو. ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر بچے کو الگ طریقے سے پالا جاتا ہے, پالنا پڑتا ہے, پالا جانا چاہیے. لیکن ہمارے پاس ایک جنیرک امبریلا ہوتی ہے کیونکہ ماؤں کے پاس وقت نہیں ہوتا, فیملی کے کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, کچھ طریقے ہوتے ہیں, کچھ روایات ہوتی ہیں. ہمیں مار کے کسی طرح چزل کر کے ٹھوس کے بچے کو اسی باکس کے اندر بند کرنا ہوتا ہے تاکہ جب ہم اسے کچھ عرصے کے بعد نکالیں تو وہ اس شیپ کا ہوا ہو, جو شیپ ہمارے یہاں ایکسیپٹیبل ہے اور جو مولڈ میں چلا جائے گا.
یہ بھی ہم نیک نیتی سے کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے ایڈجسٹ ہو جائیں. بٹ ایڈجسٹ ہونا تو زندہ رہنے کا بہت ہی کوئی لو کرائٹیریا ہے نا. بچے کو پالنا شاید ایسے چاہیے کہ وہ پھلے پھولے, جو اس کا پوٹینشیل ہے اس کو ہم کس طرح میکسیمائز کر سکتے ہیں, ہر بچے کو انڈیویجولی کیسے دیکھ سکتے ہیں. مگر ہم اس طرح تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ بچہ ایک انڈیویجول ہے, اس کی اپنی ضروریات ہیں, اپنی خواہشات ہیں, چھوٹی عمر سے بھی اس کی اپنی پریفرنسز ہیں, اور اس کی اپنی ایک شخصیت ہے, انڈر کنسٹرکشن ہوگی مگر اپنی ایک شخصیت ہے جس میں اس کی صلاحیتیں نکل کے آئیں گی, اس کو کن چیزوں سے انٹرسٹ ہے آپ کو پتہ چلے گا, اس کا مزاج کیسا ہے آپ کو پتہ چلے. ہم تو توجہ ہی نہیں دیتے, نہ ہم بچوں کی بات سنتے ہیں, نہ وہ کیا کھیل رہے ہیں, کھلونوں کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں, ہم یہ بھی نہیں دیکھتے. وہ خاموش تو نہیں رہنے لگا, زیادہ تو نہیں بولنے لگا, کم کھا رہا ہے, زیادہ کھا رہا ہے, یہ بھی بعض دفعہ پیرنٹس نہیں نوٹ کر پاتے. حالانکہ یہ انڈیکیٹرز ہیں. ایگزیکٹلی. ہاں, تو اگر یہ تمام انڈیکیٹرز فرض کریں کہ ایک انڈیکیٹر یہ دیکھ لیا کہ بچہ جو ہے وہ لونر ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے حالات نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں, مسائل ہیں, تو بچہ تو نہیں دوسرا لا کے جو ہے وہ سر پہ بٹھا دیا جائے. تو جانور تھیراپی جو ہوگی, اینیمل تھیراپی وڈ ہیلپ. ایبسلیوٹلی. اور اگر نہیں بھی ہے لونر اور وہ ایک بالکل ویل فنکشننگ بچہ بھی ہے, تب بھی اس کے لیے جانور ایک بہت بہت امپورٹنٹ اس کا کیا کہیں گے ساتھی ہو سکتا ہے اس کا. کیونکہ سب سے امپورٹنٹ بات, میں اگر آپ کو اپنے بچپن کی بات بتاؤں, ہماری نانی سے ملا ہے ہم سب کو یہ جانوروں سے محبت. اور میری امی کے بچپن میں بھی گھر میں 2 کتے تھے, اور اکثر ان کا ذکر کرتی ہیں ابھی بھی, جب پورے گھر کا ذکر کرتی ہیں تو کتے آٹومیٹکلی اس تصویر کا حصہ ہیں جب وہ اس کی بات کرتی ہیں. بٹ ان کو اس زمانے میں بیک ان دا 50s ان کو ریبیز ہو گیا تھا. تو ظاہر ہے ہمارے پاس تو بندوق ہونے کا کوئی سوال نہیں تھا, پیپل یوز ٹو شوٹ دیم ایٹ دیٹ ٹائم. تو ان کو ہمارے نانا کہیں بہت دور کیونکہ کراچی تو خالی تھا اس وقت, کہیں بہت دور کسی جگہ پہ چھوڑ آئے تھے. بہت بہت روئے تھے جب ان کو بہت اداس ہوئے تھے. تو اس کے بعد میری امی نے کتے نہیں پالے, اور میری امی زیادہ بات چیت کرنے والی بچی شاید نہیں تھی, کیونکہ اس زمانے کے حالات جس طرح تھے, لوگ جس طرح کے مسائل سے گزر رہے تھے, نیا نیا ملک تھا, لاٹ آف ادر تھنگز, اینڈ یہ بھی بچے بڑے ہو رہے تھے. تو وہ ہمیشہ ان کتوں کو ایسے ہی یاد کرتی ہیں جیسے اپنے کسی پرانے بچپن کے دوست کو یاد کرتے ہیں آپ. ان کے نام ہیں, ان کی شخصیات ہیں, ان کی حرکتیں ہیں, جس طرح وہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے تھے. مجھے ایک بات بہت اہم یہ لگتی ہے, بعد میں انہوں نے ہی ہمیں کتے بھی جب ہمارے گھر میں آئے تو امی ہی لے کر آئی تھیں. سب سے امپورٹنٹ چیز مجھے لگتی ہے جو نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے جانور اور انسان کے بیچ میں. کوئی مجھ سے کبھی پوچھتے بھی ہیں, جیسے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ ہاؤ ڈو یو لرن ٹو ایکسپریس وداؤٹ ورڈس. ایسے فرام اینیملس, جانوروں سے, کیونکہ میں نے ہمیشہ بچپن سے, تو میرے گھر میں جانور تھے ہی ہمیشہ سے. تو دی ایزیسٹ ایموشن کو انڈرسٹینڈ کرنا اور رسپونڈ کرنا ایک بہت ہی کمپلیکس پروسیس ہے, اور الفاظ اس کا ایک ٹول ہے. دیر از اے ہول لاٹ آف تھنگز ہیپننگ بٹوین می experiencing an emotion and saying and expressing it. تو بچے جس طرح, کیونکہ بچے بھی نان وربل ہوتے ہیں, جو بھی الفاظ سیکھ رہے ہوتے ہیں, بول رہے ہوتے ہیں, مگر وہ ایموشن سمجھنا اور اسے رسپونڈ کرنا جانتے ہیں. انہیں الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی, اور وہ آپ کو اپنی بات سمجھا بھی دیتے ہیں. ہاں, بھوکے ہوتے ہیں تو روتے ہیں, آپ خوش ہوتے ہیں تو وہ ہنس رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جانور بھی ہوتے ہیں, اور جانور بھی اپنا ایموشن بچے کو سمجھا دیتے ہیں. جب مثلاً ہمارا جو کتا تھا بز ایک انتہائی شریف النفس شخص تھا, انتہائی, مطلب میں نے اتنے اچھے انسان بھی کمی دیکھے.
تو جب ہمارے بھتیجے صاحب آئے دنیا میں تو اوبویسلی بس کی ایکسائٹمنٹ, وہ اچھل اچھل کے 2-2 فٹ اس کو, وہ بس کہے بس مجھے دکھا دو. جب وہ گھر آئے انہوں نے کہا بس دکھا دو. تو بھاوج میں تھوڑی سی ظاہر ہے ان کا کہ اچھا تم تھوڑا صبر تو کرو سب, کیونکہ وہ اچھل رہا تھا. تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں, بیٹھ جاؤ, بیٹھو. بیٹھ گئی. وہ آیا, اس نے اس کو ایسے پیشنیٹلی سونگا کہ بچہ, ہمارے گھر کا بچہ, بچہ آ گیا, بچہ آ گیا. اور بز کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ ہنس رہا تھا. اینڈ یو نو, اینڈ ٹل دا ڈے بز واز الائیو ہی واز لائک, جیسے آیائیں نہیں ہوتی تھیں مامائیں بیبیاں گھر میں, بالکل ایسے تھا. اس کو وہ دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا جب روحان سو رہا ہوتا تھا. تو جب ذرا سا بھی اٹھنے کا اس کے تھوڑا سا کسمس آتا تھا تو دروازہ تو بند ہوتا تھا, لیکن وہ اس کے کان کھڑے ہو جاتے تھے. تو بھاوج میں یہ کہتی تھی ارے وہ اٹھ گیا, کیونکہ اسے پتا, وہ آ کے کہتا تھا کہ یو نو نیچے رکھ دو, اوپر رکھ دو, اب مجھے دکھاؤ. وہ واقعی ایسے تھا جیسے گھر میں وہ بڑا بھائی ہے, ایک چھوٹا بھائی آیا ہے. تو اور پھر آپ کے جو بھانجا تھا اس کا بھی ریئیکشن اس یو نو جیسے آیا کے ساتھ, اس کو کوئی ریکگنیشن ہی نہیں, آج بھی نہیں ہے, اس کو کوئی ریکگنیشن نہیں تھی کہ کوئی جانور کاٹتا ہے, خطرناک ہو سکتا ہے. اس کو کوئی ریکگنیشن نہیں تھی اس بات کی, چاہے بلی ہے چاہے کتا ہے. اچھا بلیاں تھوڑا سا ریزروڈ ہوتی ہیں, وہ اپنا ٹائم لگاتی ہیں, لیکن بچوں کے ساتھ وہ بھی بہت بہت زیادہ افیکشنیٹ ہوتی ہیں. ہماری راہ جو تھی, پر میں اپنے جانوروں کا اس لیے اگزامپل دے رہی ہوں جی, کیونکہ آنکھوں دیکھا ہے اور ایکسپیرئنس کیا ہوا ہے. راہ کا نام میں نے راہ رکھ دیا. وہ کالی ہیں تھیں, اللہ میں ان کو بہت اچھی جگہ پہ رکھے. اور وہ ذرا مزاج کی تند تھیں کیونکہ وہ ریسکیو تھیں اور بہت ان کے ہیلتھ کے بہت ایشوز تھے, لیکن وہ 21 سال تک جیں اور بہت صحت مند جیں ماشاء اللہ. تو وہ ان کا نام ہم نے راہ رکھا. تو راہ از این ایجپشن گاڈ, تو وہ اپنے آپ کو راہ ہی سمجھتی تھیں. اچھا, لائک سب باقی سب ان سے نیچے, اوپر سے دیکھتی تھیں سب کو ایسے کر کے. تو زیادہ کسی کو, ہم کہتے تھے زیادہ منہ نہیں لگاتی راہ کسی کو, میں بادشاہ آپ رعایا ٹائپ تھا ان کا. لیکن جب میری بھتیجی آتی تھی, who was much younger than she is today, وہ ہمیشہ اس کے پیر کے پاس سوتی تھی, ہمیشہ. اور وہ ظاہر ہے جب وہ کروٹ لیتی تھی یا کچھ کرتی تھی تو راہ اٹھ کے اس کو دیکھتی تھی, پورا اسکین کرتی تھی, ٹھیک ہے اوکے, پھر سو جاتی تھی. اور کبھی کسی کے پیروں کے پاس میں نے اس کو سوتے نہیں دیکھا. یو نو, تو بچوں کا اور جانوروں کی جو ایک نیچرل اللہ میں نے رکھی ہے یہ دوستی, ہم چھین لیتے ہیں ان سے, اور اس پروسیس میں یہ زیادتی کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ولنریبل ہیں, وہ لوگ, وہ بینگز, مخلوق خدا کی, جو ہم پہ ڈپینڈنٹ ہیں ان ون وے اور اندر. کیونکہ بہرحال ہائرارکی میں ہم اپنے آپ کو اوپر ہی سمجھتے ہیں, حالانکہ دیٹس کویسچنیبل, لیکن پھر بھی جس طرح سے ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے ان ولنریبل لوگوں اور مخلوق کے ساتھ, ہم اپنے بچے کو وہ سیکھنے سے روک لیتے ہیں. جب ہم بچوں کو اور جانوروں کو ساتھ نہیں ملنے دیتے یا مکس نہیں, اگر چلیں آپ نہیں بھی پالا ہے, نارملی بھی جب آپ کسی جانور سے مل رہے ہیں, کتوں سے خاص طور پہ کتوں سے اور بلیوں سے, کیونکہ سڑکوں پہ ہمیں زیادہ, اور یہ میں صرف شہری بچوں کی بات کر رہی ہوں, اگر آپ انہیں نیچرل اچھے بغیر خوف کے نہیں ملنے دے رہے, مکس نہیں ہونے دے رہے, تو آپ اپنے بچوں کو جو ولنریبل ہیں, جو کمزور طبقہ ہو سکتا ہے, شخص ہو سکتا ہے عمر کی وجہ سے, کسی اور ڈسیبلٹی کی یا کمی کی وجہ سے, آپ جو بچوں کے اندر صلاحیت ہے نیچرلی یہ سمجھنے کی, یہ ذمہ داری اٹھانے کی کہ ارے مجھے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ویڈیوز بہت آتی ہیں جانوروں کی جس میں بچے خود بھی کھا رہے ہوتے ہیں, جانور کو بھی کھلا رہے ہوتے ہیں. دے ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ, سوچ تو نہیں رہے ہوتے. تو ایک انگور اپنے منہ میں ڈالتے ہیں, ایک حالانکہ نہیں کھلانا ہے انگور, کتے کو نہیں کھلانا ہے, لیکن اس کے منہ میں بھی ڈال دیتے ہیں. تو وہ خود بھی کریم کیک کھا رہے ہیں, اس کو بھی کھلا رہے ہیں. ان کے لیے
کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ سمجھنے میں کہ آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دس کیئرنگ پارٹ. یس جو ایک یہ بچہ بغیر کچھ کہے ہوئے ایک لفظ بھی بچے کو بغیر کچھ کہے ہوئے آپ سکھا سکتے ہیں بشرطے کہ آپ ایز اے پیرنٹ یا سگنیفیکنٹ ادر یا گھر کے بڑے یا ایلڈرلی آپ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ اچھی طریقے سے جیسا کہ ان کا حق ہے ویسے آپ رہتے ہیں, تو آپ کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بچہ وہ خود بخود سیکھ جائے گا. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اپنے گھروں میں, مثلاً میں تو بدسلوکی کے زمرے میں اس کو بھی ڈالتی ہوں کہ آپ کا گھر چھوٹا ہے مگر آپ نے بڑا جانور رکھا ہوا ہے, آپ کے گھر میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ نہیں مجھے تو بڑا ہی کتا چاہیے چاہے وہ ایک دوسرے میں ٹکرتا پھر رہا ہو, لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ کتا تو میں نے یہ بھی سنا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ یار کتا تو بڑا ہی ہوتا ہے نا, چھوٹا تو کیا بلی ہوتی ہے نا, پھر وہ یہ کیا کتا ہے یہ کیا ہے. یہ بھی پریجوڈس یو سی کہ یہ کتا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے, یہ اچھی نسل ہے وہ بری نسل ہے. مطلب ہر لیول کے اوپر ہم ریسسٹ ہیں نا, چاہے انسان ہیں چاہے جانور ہیں. پھر آپ نے ایگزاٹک جانور رکھے ہوئے ہیں, لوگ ریپٹائلز بھی رکھتے ہیں, پائتھنز مائس بھی رکھتے ہیں, مگر میں تو اتفاق نہیں کرتی. جو وائلڈ اینیملز ہیں ان کو وائلڈ میں ہی ہونا چاہیے. شیر رکھے ہوئے لوگوں نے کراچی میں لاہور میں, مطلب کہ ظلم ہے, بہت شدید ظلم ہے. اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں دیکھیے پھر ہم تو ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں نا, آپ دیکھیے میرا شیر کتنا خوش ہے. نہیں, اگر کوئی انسان کسی پنجرے میں کسی جیل میں رہنے میں بہت خوش ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو جیل میں رکھا جانا چاہیے. وہ جیل میں رکھے جانے کے لیے پیدا نہیں ہوا, وہ اپنی انوائرمنٹ میں رہنے کے لیے خدا نے اسے اپنے مخصوص انوائرمنٹ کے لیے ہی پیدا کیا ہے, اسے وہیں ہونا چاہیے. یہ صرف انسان ہے جس کو ایک طرح کہہ لیجیے فورسفل اگر نقل مکانی کرنی پڑ جائے تو بھی وہ بہت وقت لگتا ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے میں. اگر آپ جانور کو اس کے اوریجنل انوائرمنٹ سے نکال کے کسی ایسی جگہ پہ لے آتے ہیں جہاں اس کے پھل پھول نہیں ہیں, اس کی خوشبوئیں نہیں ہیں, اس کی سوئل وہ نہیں ہے, اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ ہم زو میں بند کرتے ہیں جانوروں کو. یہ ابھی انگلینڈ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں مجھے بہت سارے لوگ ملے, ہر ایک کو اپنے گھر کے پرانے پیڑ یاد آتے تھے, ناظم آباد کی سڑک کی آوازیں یاد آتی تھیں, مٹھائیوں کا ٹیسٹ یاد آتا تھا. اٹس نیچرل. آپ جہاں آپ اسی انوائرمنٹ میں پیدا ہوئے ہیں پلے بڑے ہیں, جانور کے لیے بھی یہ مختلف نہیں ہے. اٹ از دا سیم تھنگ. اگر وہ اس انوائرمنٹ کا جانور نہیں ہے, اس موسم کا جانور نہیں ہے, پلیز ہسکیز مت لائیں کراچی. آپ ان کو کتنا بھی اے سی میں رکھیں وہ برف کا جانور ہے. نہیں وہ تو تیسری چوتھی نسل ہے, 8ویں نسل ہے, وہ یہیں پیدا ہوئے ہیں. نہیں, زبردستی بریڈ مت کریں جانوروں کو, زبردستی انہیں امپریگنیٹ کر کے زبردستی بچے پیدا مت کریں, کیونکہ آپ ان بچوں کو بیچ کر پیسہ کماتے ہیں. یہ ظلم ہے. اگر آپ ہماری نسلوں میں, ہماری جو لوکل نسل ہے کتوں کی, بلیوں کی, ان کے بھی نام ہیں, یہ نسلیں ہیں. ہم صرف کیونکہ غلامانہ ذہنیت بھی ہے کہ یہ کتا یوں اور یہ کتا یوں اور اس کی نسل یوں, اور اس کی ضرور ہوگی, آئی ایم شیور اس کی کوئی سائنس ہوتی ہے اور جو بھی ہوتا ہے, مگر وہ کسی طرح بھی ان کی زندگیوں اور ان کی خوشحالی اور ان کی جو نیچرل زندگی ہے اس کی ویلیو سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. اور اتنے کتوں میں ہم رہتے ہیں اے سی ایف میں, اتنے ہر روز اتنے کتے انجرڈ اور بیمار اور ایکسیڈنٹ ہوئے آتے ہیں, اور ہم سب کے گھروں میں کتے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو پیٹ شاپس سے ریسکیوڈ ہیں, تو وہ جن کو آپ نسلی کہتے ہیں, واٹ ایور دیٹ مینس, ہاں بھی ہیں. جیسے میری ایک پرشین ہے, کسی کا کوئی لیبراڈور ہو سکتا ہے جو ریسکیوڈ ہے. ابینڈنڈ کتنے جانور آتے ہیں. ہم نے ابھی کچھ دن پہلے ایک جرمن شیپرڈ ریسکیو کیا جو کہ اس کی بینائی چلی گئی تھی, وہ بالکل اندھا تھا, اس کو سڑک پہ چھوڑ گئے تھے, سڑک پہ جہاں سے کچھ نظر نہیں آ رہا, اتنا بڑا وہ جانور, سب اس کو مار رہے, کوئی اس کو لاتے مار رہا, وہ سڑک پہ اتر جا رہا تھا. کسی نیک دل انسان نے رپورٹ کیا, اس کی اندر سے حالت اتنی خراب تھی وہ نہیں
سروائیو کر سکتے نہیں. وہ کبھی نکلا ہی نہیں باہر, اس نے کبھی سڑک پہ سے ڈھونڈ کے کھانا نہیں کھایا, اوپر سے نابینا ہے, آپ نے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا کیونکہ اب وہ آپ کے کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتا. سو جانوروں کے ساتھ بھی یہ جو ہمارا ہے نا کہ وہ ہمارا سٹیٹس کا کوئی سمبل ہے, یا وہ کوئی ہماری جیسے ہم بچوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ بچہ اگر خاص طرح سے بیہیو کرتا ہے تو وہ ہمیں ریفلیکٹ کرتا ہے, اگر وہ فلانے اسکول میں جاتا ہے تو وہ ہمیں ریفلیکٹ کرتا ہے, اگر وہ فلانا سبجیکٹ پڑھتا ہے تو وہ ہمیں ریفلیکٹ کرتا ہے, اگر وہ کوئی اپنا شوق پرسیو کرتا ہے تو وہ ہمیں ریفلیکٹ کرتا ہے. نہیں, وہ اس بچے کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے, وہ جو بھی کرتا ہے وہ اس کا بیسٹ ہونا چاہیے. ایسے ہی جانوروں کے ساتھ بھی ہے, ہر جانور میں کوئی خصوصیت ہوتی ہے, اگر آپ نے اس کی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کی ہے تو کسی بچے ہی کی طرح آپ کو اس کو وقت تو دینا پڑے گا کہ اس کی وہ شخصیت آپ دیکھ سکیں. اور ایسے بدلتی ہے جب وہ آتے ہیں ڈرے سہمے ہوتے ہیں, کاٹ رہے ہوتے ہیں, لڑ رہے ہوتے ہیں, ہاتھ نہیں لگانے دے رہے ہوتے ہیں, 2 4 5 دن گزرتے ہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے. اور انسان اتنی جلدی معاف نہیں کرتا, اتنا ظرف نہیں ہوتا انسان میں جتنی جلدی جانور آپ کو معاف کرتا ہے, اور پھر دوبارہ ٹرسٹ کرتا ہے آپ کی نسل کو. انسان کو دوبارہ جتنی جلدی وہ ٹرسٹ کرتا ہے اتنا ظرف انسان میں نہیں ہوتا. تھوڑے دن میں آپ کی گود میں بیٹھے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں, پیار کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے تو وقت ہی نہیں دیا. اور جو آپ نے اس کے ساتھ سلوک کیا, اب آپ جلتا ہوا تیل ڈال رہے ہیں, تیزاب ڈال رہے ہیں, پتھر مار رہے ہیں. مجھے مصطفیٰ نے ایک اتنی عجیب بات بتائی, میری روح کانپ گئی سوچ کے کہ کیسے ہم اپنے بچوں کو اتنا اس عمر میں ہم اپنے بچوں کو انسینسٹیو بنانے کے لیے جس طرح کے کام ان سے کرواتے ہیں, اٹس ان ہیومن, اٹس کرمنل. اور ہم اپنے بچوں کے جس طرح مجرم ہیں, جانوروں کو تو چھوڑ دیجئے, ہم اپنے بچوں کے جس طرح مجرم ہیں, اٹس انفارگیویبل. میں نے اس سے کہا, جب ہم سنگ ماں کر رہے تھے تو میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا یار یہ تم کتے کا اتنا کیا وہ دیتے ہو یہ ریفرنس کہ اس کے ساتھ کتوں والی ہو گئی اور وہ کتے کی موت مرا. اور یہ میں نے کہا یار یہ لینگویج بھی ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا خود وہ بہت ہی کہ کوئی اگر جانتا ہو مصطفیٰ کو, بہت ہی ملیح, بہت ہی پیارا, بہت ہی دھیما بولنے, مطلب شاید وہ چونٹی بھی نہ ہٹائے, اگر چل رہی ہوگی تو کہہ کے چلنے دو, کیا کہہ رہی ہے. وہ یہ ریفرنسز دیتا ہے. تو میں نے کہا کیوں تم نہیں, کہتا ہے کیونکہ یہ کلچرل چیز ہے. اگر پجیروں میں بھی جا رہا ہوگا نا, اس کو راستے میں کتا نظر آئے گا نا, اتر کے پتھر مارے گا اس کو, کیونکہ بچپن سے ان کو سکھایا ہوا ہے کتے کو مارو. ایک ویڈیو میں نے دیکھی, مسرت آبا میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میرے ہاتھ سوری مگر میرے ہاتھ کانپتے ہیں جب میں سوچتی ہوں کہ یہ بچے تھے 8 7 سال کے, اور وہ ویڈیو تھی کہ ایک آدمی بڑا, اس نے کتے کے گلے میں رسی باندھی ہوئی ہے. پلیز بچے اگر یہ سن رہے ہیں نہیں سنیں, کوئی سینسٹیو ہے پلیز نہیں دیکھو, یہ 2-3 منٹ کے بعد دیکھو. گلے میں رسی باندھ کے اس نے اس کو ایک چھوٹی منڈیر کے اوپر سے کھینچا ہوا ہے, اور بچے اس کو پتھر مار کے اسے سنسار کر رہے ہیں کہ وہ کتا ہے, اسے مارو, مارنا چاہیے کتے کو. اور وہ حلق میں اس کے میں نہیں سمجھ سکتی کہ کسی بھی چیز کو تکلیف پہنچانے, اس طرح اذیت پہنچانے بلا وجہ, اس نے کچھ نہیں کیا آپ کا, کہ ٹریننگ کیسے دے سکتا ہے کوئی اپنے بچوں کو. اور وہ بچے بڑے ہو کر کیوں نہ باقی سب کی تکالیف کی طرح بالکل انسینسٹیولی بیہیو کریں, کیوں انہیں کوئی پرواہ نہ ہو کہ باقی لوگوں کے ساتھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, انہیں کیوں نہ کیوں پرواہ ہو. اور یہ اور صرف یہی بات نہیں ہے, ہم نے بھی ACF میں ہم ہنستے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم دمبا, بکری, گائے ریسکیو کریں گے. ارے کیوں مار رہے ہو ان کو بھائی, کیوں مار رہے ہو؟ گدھے آپ کے سنگی ساتھی ہیں, آپ کی روزی روٹی ہیں, آپ انہیں مارتے ہیں, ساتھ آپ کا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ ایک زندہ چیز کو جو گھسیٹ رہی ہے اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ, وزن,
آپ اسے مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, آپ نے اس کو ایسا تیز چلو, شور مچا رہے ہیں تاکہ وہ تیز چلے, آپ نے اس کو ایسا ہارڈنس پہنایا ہوا ہے جو گھس گھس کے اس کی اسکن میں زخم پڑ جاتے ہیں جو کبھی نہیں بڑھتے, اس کی ہڈیاں جوائنٹس ڈسلوکیٹ ہو جاتے ہیں, پیر ٹوٹ کے مڑ جاتے ہیں. بچہ یہ سب دیکھ رہا ہے کہ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور آپ اسے اور زیادہ پش کر رہے ہیں. وہ یہی سیکھ رہا ہے. تربیت, بچوں کی تربیت کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ انہیں لاکھ زبان سے کچھ کہتے ہیں, نہیں بیٹے نیکی کرنی چاہیے, جانوروں پہ رحم کرنا چاہیے. اگر آپ نہیں کرتے تو وہ نہیں سیکھ رہا. نہیں بالکل قانون نہیں توڑنا چاہیے. روز آپ موٹر سائیکل پہ بٹھا کے اس کو رانگ سائڈ لے کے جاتے ہیں. وہ نہیں سیکھ رہا کہ قانون نہیں توڑنا چاہیے, ٹریفک رولز کو اوبے کرنا چاہیے. وہ نہیں سیکھ رہا. وہ سیکھ رہا ہے اٹس اوکے, کچھ بھی نہیں ہوتا, انلیس اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے. پھر وہ سیکھے گا کہ ارے یار یہ غلط. پھر بھی وہ 3-4 دن بعد بیکاز دیٹس دا نارم اور روز ایسا ہی ہوتا ہے, پھر چل پڑے گا. تربیت کے لیے پہلے تو ہمیں اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا, اور یہ سوچ کر سمجھ کر اور اپنے اوپر دھیان دیتے ہوئے کرنا پڑے گا کہ میں بھی بہت سارا بوجھ لے کے بڑا ہوا ہوں نا, بیگیج. میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں سیکھ کر بڑا ہوا ہوں جو پتہ نہیں ٹھیک ہیں یا نہیں. انہیں کویسچن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم بھی جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ یار یہ بات میں نے سیکھ لی تھی, میں ایسے کرتا ہوں, ٹھیک بھی ہے. یا اگر کوئی آدمی آپ کو کوئی الٹرنیٹیو دکھا رہا ہے یا بتا رہا ہے تو کیوں نہ اسے ٹرائی کیا جائے, حرج کیا ہے اگر وہ کوئی بہت ایسی نقصان دہ چیز نہیں ہے. لیکن ہم اس میں پھنسے رہتے ہیں کہ میں نے تو ایسے ہی سیکھا تھا, ہمارے بڑے تو ایسے ہی کرتے تھے. ہمارے بڑے بہت کچھ کرتے تھے جو ٹھیک نہیں ہے, اور اینڈ وتھ آل ڈیو رسپیکٹ ان کو اس وقت اتنا ہی پتہ تھا. آج ہم اس سے تھوڑا سا زیادہ جانتے ہیں, تھوڑا سا مختلف جانتے ہیں. بار بار لوگ یہ بات ہم سے کہتے بھی ہیں کہ انسانوں کے ساتھ ہی اتنا برا ہو رہا ہے کہ وہ ظاہر ہے پھر وہ اپنا غصہ جانوروں پہ نکالتے ہیں. یہ بالکل ویلڈ ایکسپلینیشن ہے, اور ایسا ہی ہوتا ہے. ہائرارکی ایسے ہی چلتی ہے نا, جو سب سے بڑا والا ہوتا ہے پھر وہ نیچے والے پہ کو دباتا ہے, نیچے والا اس سے نیچے والے کو, پھر نیچے بالکل آخر میں چین کے آخر میں ہیں جانور, چاہے وہ بلیاں ہیں, چاہے وہ کتے ہیں, چاہے وہ پرندے ہیں. پرندے پکڑ کے پر نوچ دیتے ہیں, مطلب کبوتر پکڑ کے منڈی از اے گیم. گرگٹ پکڑ کے اس کے منہ میں نسوار ڈالنا از اے گیم. اٹس اے گیم. بچے جو نیچرلی ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں, آپ ان کو یہ ٹارچر, یہ ظلم سکھا رہے ہیں, اور یہ ایک عجیب سی بات ہے that they find it entertainment. ہمارے بچے اس کو انٹرٹیننگ سمجھتے ہیں, ہنستے ہیں اس بات کے اوپر. مجھے پتہ نہیں کیسے خوف نہیں آتا لوگوں کو اس بات پہ. وہ کسی کو تکلیف پہنچا کر ہنستے ہیں. تو آپ ان کی کیا کیریکٹر بلڈنگ کر رہے ہیں؟ آپ انہیں کچھ بھی سکھاتے, آپ ان کو زبان سے کچھ بھی کہتے ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. اور وہ انسانوں کو انسانوں کے ساتھ جیسا سلوک کرتے دیکھتے ہیں, اپنے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسے سلوک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, یعنی دادی دادا کے ساتھ, اپنے چچا پھپھی خالہ ماموں کے ساتھ, اپنی شریک حیات کے ساتھ. بچہ جس طرح باپ کو بیہیو کرتا ہوا دیکھتا ہے, یا ماں کو شریک حیات کے ساتھ بیہیو کرتا ہوا دیکھتا ہے, بچہ وہ سب سیکھ رہا ہے, وہ وہی سیکھ رہا ہے جو آپ ہیں. تو یہ ایک عجیب سا سائیکل ہے. پیرنٹس کو کانشیسلی وہ سائیکل بریکر ہونا پڑے گا. یو ہیو ٹو بریک دا سائیکل. پیرنٹنگ میں ہمیں کانشیسلی کچھ اپنے بیہیویئرس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے, کچھ کانشیس چینجز لانے کی ضرورت ہے, اور اپنے اوپر بھی ساتھ ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے جو یہ پرانا والا جو تھا نا سوچنے کا طریقہ کہ بچہ پیدا ہو جاتا تو پل بھی جاتا ہے, ناٹ ٹرو. بچے پیدا ہو کے پل گئے ہیں, اسی لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو ہو گئے ہیں. اور ایک بات بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو وہ جانوروں کو کہاں سے دیں گے, اور لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اس لیے وہ جانوروں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. میں ان کو ہمیشہ فلسطین کی اگزامپل دیتی ہوں. فلسطین میں
جو بچے ہیں خاص طور پہ وہ جس طرح ابینڈنڈ یا اب یتیم ہوئے ہوئے جانوروں کو لک آفٹر کر رہے ہیں، ان کے اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے، پانی کے لیے نہیں ہے، دے آر اسٹل شیئرنگ دیئر فوڈ، دے آر اسٹل شیئرنگ دیئر شیلٹر. وہ کہیں سے گاڑیوں کے نیچے کہیں بہت ویڈیوز اب تو آ گئی ہیں جہاں وہ اپنے جانوروں کو ساتھ کھانا دیتے ہیں. ایک شیلٹر تھا جو 2 بھائی چلاتے تھے فلسطین میں، تو ان کو کسی نے کہا کہ تم ایویکیویٹ کرو کیونکہ ارد گرد کی بلڈنگس تو گر گئیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اتنے بچوں کو لے کے میں کہاں جاؤں گا، تو آئدر وی لیو ٹوگیدر اور وی ڈائی ٹوگیدر. وہ اپنی بلیوں کو چھوڑ کر نہیں گیا. آپ کو پتہ ہے سریا میں ایک بندہ تھا جو واپس آیا ابینڈنڈ سٹی میں جو بالکل تباہی مچ چکی تھی، وہ واپس آتا تھا وہاں بلیوں کو کھانا کھلاتا تھا، کتوں کو کھانا کھلاتا تھا. اٹ از اے کانشیس ڈیسیژن، اٹ از اے کانشیس ڈیسیژن کہ اچھا اگر میرا یہ فیئر، یار اتنے لوگ تو نہیں ڈرتے اس چیز سے، میں کیوں ڈرتا ہوں؟ اچھا اگر میں ڈرتا بھی ہوں تو میں ان سے زیادہ، میں ان کو پچکاروں گا نہیں، پیار نہیں کروں گا، گود میں نہیں بٹھاؤں گا، ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن اب میں پتھر نہیں ماروں گا. اور اگر میں کچھ بھی اور نہیں کر سکتا، میں ان کو ہارم نہیں کروں گا، اور میں کسی اور کو ایسا کرتے ہوئے اگر روک نہیں سکتا تو اپریشیٹ نہیں کروں گا، میں نہیں ہنسوں گا. اتنی چھوٹی سی تبدیلی از آلسو گوئنگ ٹو میک اے ڈفرینس. کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یار یہ بڑے مذاق کی بات ہے، میں نے کتے کو کھینچ کے پتھر مارا اور وہ چیختا ہوا تکلیف سے بھاگا. ایک ویڈیو ہے جس میں 2 لڑکے ینگ بالکل 17-18 سال کے، وہ کتے کو پکڑ کے زمین پہ پٹخ رہے ہیں. اللہ استغفر اللہ. ہاؤ از دیٹ اے گیم؟ یہ کھیل کیسے ہے؟ اور جو لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں یا جو ویڈیو بنا رہا ہے، جس آدمی نے لیاقت آباد میں کتے کو پھانسی دی تھی مارکیٹ میں، جو ویڈیو بن رہی ہے وہاں بچے کھڑے ہیں سارے، وہ دیکھ رہے ہیں. یہ انکانشیسلی ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اٹس اوکے ٹو کل، اٹس اوکے ٹو ہارم. اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اور جب میرا کچھ بھی بس نہیں چلے گا تو میں یہ کروں گا. کتنی ہی بار تھیلیوں میں، پلاسٹک کی تھیلیوں میں بند بلی کے بچے، کتوں کے بچے ملتے ہیں، پلاسٹک کی تھیلی میں باندھ کر نالے میں پھینکے ہوئے بلی کتے کے بچے. آپ کے اپنے گھر میں بھی تو بچے ہوں گے، آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی خیال نہیں آتا کسی کا بچہ ہے وہ. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک کتے کو 8 گولیاں مار دیں. اب وہ ہمارا خیال ہے کہ وہ لیکٹیٹنگ مدر تھی، وہ شاید بچوں کو دودھ پلا رہی تھی. کوئی بھی آپ کے بچے کے بھی پاس کوئی آئے گا تو آپ کتنی بھی ڈوسائل ہوں، آپ اٹھا لیں گی پتھر، آپ کچھ بھی اٹھا لیں گے اس کو مارنے کے لیے، آپ ہاتھ سے ماریں گی اسے. اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کر رہی تھی وہ. اور آپ اشرف المخلوقات، اتنے دلیر، اتنے پوری کائنات پہ حاوی، آپ ایک کتے کو 8 گولیاں چھرے والی جو پھنس جائیں اس کے اندر جا کے اور جلاتی رہیں اس کی گوشت کو، آپ مار دیں گے. آپ کو اور کوئی طریقہ ہیومین تمیز کا، جس کے لیے مطلب تھوڑے کمپیشن کی شاید ضرورت ہوتی ہے، کوئی طریقہ آپ کو نہیں سوجا. آپ نے کوئی اچھا، اور یہ مطلب میں اپنے بچپن کی بات کر رہی ہوں کہ ہمارے بچپن میں ہوا کرتا تھا چھرے والی بندوق ماری، فلانا مارا. بٹ اب کتا زخم لے کے پھر رہا ہے، تکلیف میں ہے، کھانا اس کے پاس نہیں ہے، گرمی ہے، وہ بھاگ رہا ہے یہاں وہاں. اب وہ آپ کے پاس مدد کے لیے آ رہا ہے تو آپ اس کو دھتکار رہے ہیں. کوئی بچہ اس کو وہ نہیں کاٹے گا، آپ کو اس کو نہیں کاٹنا چاہیے. کیوں بھائی؟ تو پھر اس کو نہ دے دیں ہم اشرف المخلوقات کا ٹائٹل. ویسے تو انسان سے لے ہی لینا چاہیے میرے خیال میں. اور پھر ہم کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم انسینسٹیو ہو گئے ہیں. ہم بھائی نیچر کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہے. کراچی کا تو بچہ درخت بھی نہیں جانتا، اور علاقوں کے تو شاید تھوڑا بہت جانتے ہوں. پھر دوسرے یہ کہ جو میں نے کہا کہ ہائرارکی ہے، آپ بچوں کے ساتھ کتنی بدسلوکی کرتے ہیں. نہ آپ ان سے تمیز سے بات کرتے ہیں، نہ آپ ان کی خواہشات کا یا احترام کرتے ہیں، نہ آپ ان کی مرضی کا احترام کرتے ہیں. آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ نے اتنے سارے پیدا کیے ہیں.
تو میں اور ان سے کیا امید کروں؟ وہ تو خود انسانی لیول سے اتنا نیچے جی رہے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ بھائی پہلے انسانوں کے لیے کریں پھر جان. نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے اس کے لیے کریں اور پہلے اس کے لیے کریں. نہیں، یہ پرابلم انسانوں کی کریٹ کی ہوئی ہے. دونوں کے اوپر سائملٹینیسلی کام کرنا پڑے گا. اور کیا جا سکتا اور ہے. کیا جا سکتا ہے، ایبسلیوٹلی کیا جا سکتا ہے. امی مونٹیسوریئن ہیں، ان کے اسکول میں ایک پیٹ ڈے ہوتا ہے، تو بچے اپنے اپنے پیٹس لے کر آتے ہیں. تو ہماری چھوٹی کرلی جو ہیں وہ بہت چھوٹی سی ہیں، تو وہ بھی چلی گئیں. امی کا پیٹ وہ ہیں تو امی کے ساتھ چلی گئیں. وہ بھائی ایک صاحب کہ کتے کا وہ کتا اس نے اس کو اسکریچ کر دیا، کتے نے اس کو اسکریچ. ہم نے کہا یار بھائی یہ دیکھ رہے ہو، یہ سب کتے بلیوں کے اسکریچ ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، وہ ویکسینیٹڈ ہے، کچھ نہیں ہوتا. اتنی سی چیزوں کے اوپر طوفان اتنا طوفان نہیں مچا سکتے آپ. وہ نیچرل خوف ہے، جائز بھی ہے. یقیناً اگر کوئی بیمار کتا ہوگا یا ان ویکسینیٹڈ کتا ہوگا تو وہ اسکریچ کرے گا تو آپ کو انفیکشن ہو بھی سکتا ہے. مگر وہ اسٹرے کتا نہیں ہے، وہ سڑک پہ نہیں ہے، اس نے ایسا بھی اسکریچ نہیں مارا جس سے خون نکل آیا ہو. کچھ نہیں ہوتا. اتنے ارریشنل خوف، اتنے زیادہ ایگزیجریٹڈ خوف. ثانیہ، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن بہت سے ایسے ممالک ہیں دنیا میں جہاں پہ اسٹرے کیٹس اینڈ ڈاگس کا رسپانسبلٹی حکومت لیتی ہے. یعنی میں ٹرکی میں تھی تو وہاں پہ ہر کتا جو تھا وہ ٹیگ تھا. ہر ٹورسٹ ہو یا وہاں کا باسی جو تھا وہ ان کتوں کی دیکھ بھال کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوتا. کھانے پینے میں بٹھال دیا، پیٹ کر لیا. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے اندر جو ہے وہ انکلکیٹ کی، ٹھیک ہے، فرام دا فیملی، پیرنٹس، بچے، اینڈ دین بڑا، یعنی کہ دا سوسائٹی ایٹ لارج. مشکل تو نہیں تھا نا، کوئی ہو تو گیا. سینچریز سے ہے. ان کے ہاں اگر آپ کنسٹرکشن بھی دیکھیں نا، ان کی کنسٹرکشن میں پروویژن ہے فار پجنز اینڈ برڈز کہ پانی کے پیالے. ان کی کنسٹرکشن میں پروویژن ہے، وہ بنی ہوئی ہوتی ہے بلڈنگ کے اندر. ان کے لیے ان کی ڈکس بڑی امپورٹنٹ تھیں. کتے ان کے بہت، اگر کتا سڑک پہ بیٹھا ہو نا اور وہ یون کر رہا تو وہ کھڑا رہے گا، وہ ہارن نہیں بجاتا. اگر بلی چڑھ کے بیٹھ گئی ہے کھانے کی ٹیبل پہ تو وہ اس سے پوچھ لے گا کہ کھاؤ گی، لیکن اس کو نہیں ہٹاتا. یہ 1 2 4 5 سال کی بات نہیں ہے، یہ بہت طویل پیچھے ہسٹری ہے اس کی. ہاں، جو فگرز جو بنی ہوتی تھیں، ہاں اس میں ہمیشہ کتا، کہیں بلی، کہیں وہ شامل ہیں. ہمارے رورل ایریاز میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ اتنی پراکسیمٹی میں رہتے ہیں جانوروں کے ساتھ. بہت اسٹرینج بات ہے کہ سلیکٹیو ہے ہماری کائنڈنس. گائے کے ساتھ کائنڈ ہے، کتے کے ساتھ نہیں ہے نا، وہاں پہ بھی. حالانکہ ان کا وہ تو نیچر کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو بہت سارے ایسے پریجڈسز ہیں جو ہمیں ہسٹری سے ہی ملتے ہیں. جیسے یہ نان پریجڈس جانوروں کے ساتھ ترکی میں ہسٹری سے آیا ہے. جانوروں کا خیال رکھنا انسان کی ذمہ داری ہے. یہ ان کو ہسٹری سے ملا ہے، ان کے کلچر کا حصہ تھا. اور شاید میرا خیال ہے اسلام سے بھی پہلے سے ان کے کلچر کا حصہ رہا ہوگا. ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں صرف ہمارا پرابلم نہیں ہے یہ. اگر آپ ہندوستان میں بھی دیکھیں تو کتوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے. ان کو بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے، بہت ہر گلی محلے میں یہ لڑائی لڑنی پڑتی ہے کہ کتوں کو مت مارو، کتوں کو مت مارو، اور انہیومین طریقے سے مت مارو. جو کتے کوئی پالتا ہے یا ریسکیو کرتا ہے ان کو تنگ کرتے ہیں لوگ، پریشان کرتے ہیں. تو ہمارے کچھ کلچر کے ساتھ گڑبڑ ہو گئی پیچھے کہ ہم نے، اور شاید ہم اس کو صحیح وقت پہ درست یوں نہیں کر پائے کہ ہمیں کلچرلی ہسٹوریکلی بھی وقت ہی نہیں ملا. ہم اتنے کیوس میں رہتے ہیں، اتنی انارکی میں رہتے ہیں، اتنے کلچرل کیا کہنا چاہیے اس کو، پریشانی میں رہتے ہیں ہر وقت. ہیجان کی کیفیت میں رہتے ہیں، پولیٹیکلی بھی، سوشلی بھی، اکنامکلی بھی. تو ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دے پائے. اور ہمیشہ کمپیریزن میں کمزور آدمی یہی کہتا ہے نا کہ نہیں پہلے مجھے تو دیکھو یار.
تو یہ بھی ہمارے اندر ایک ڈیولپ ہو گیا ہے کہ یار ہم تو بیچارے دیکھو انسان ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ اٹس دی اپوزٹ. ایک صاحب ہیں بہت مجھے وہ اتنے پیارے لگتے ہیں بابا جی. اگر آپ یہ دیکھیں بابا جی کوئی آپ کو بتائے گجرانوالہ میں، فیصل آباد میں، آپ جہاں بھی ہیں، تو میں بہت 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 آپ کو سلام کرنا چاہتی ہوں. وہ اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں. وہ صبح ان کی بھی ویڈیو میں نے بہت سال پہلے فیس بک پہ پوسٹ کی تھی، ری پوسٹ کی تھی. وہ صبح نکلتے ہیں جب فجر کی نماز کے لیے، تو پورا کتوں کا ایک ہول ان کے ساتھ چلتا ہے. وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کتے باہر باہر منڈلاتے رہتے ہیں. جب وہ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو گوشت لیتے ہوئے ان کو کھلاتے ہوئے واپس آتے ہیں. یہ ان کا روز کا روٹین ہے. For many years. many years. اور نہ نماز قضا ہوتی ہے، نہ ان کا کھانا قضا ہوتا ہے. یہاں پہ بھی ایک انکل ہیں، کلفٹن میں رہتے ہیں. انہوں نے بھی کچھ کتے اڈاپٹ کیے ہوئے تھے. وہ ریٹائرڈ ہیں، وائف بھی اب ان کی نہیں ہے. وہ ان کو جب ٹہلنے نکلتے تھے تو سارے ان کے ساتھ ہو لیتے تھے، اور پھر وہ واپس آ کے ان کو خدا حافظ کہہ کے ان کو گھر میں کھانا وانا ملتا تھا گھر کے باہر. وہ یہاں ہمارے ماشاء اللہ بھائیوں نے انہیں پوائزن دے کے مار دیا. آپ گورنمنٹ کی ذمہ داری کی بات کر رہی ہیں، تو ہمیں تو کوئی ذمہ داری نہیں نبھانی آ رہی نا. ہمیں تو کوئی بھی ذمہ داری نہیں نبھانی آ رہی. ایک آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، وہ کتوں کو کھانا کھلا سکتا ہے. ایک ریٹائرڈ آدمی جو اس کا شاید اب وہ ذریعہ معاش نہیں ہے، وہ کھانا کھلا سکتا ہے. ہماری گورنمنٹ تو خیر انسانوں کو ہی نہیں کچھ کر پا رہی، تو اس سے تو امید بیکار ہے. لیکن جو سد باب کے طریقے بھی ہیں، مثلاً اگر کتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، سمپل سا پروسیس ہے، TNVR کہتے ہیں ہم اس کو. آپ ان کو پکڑیں، نیوٹر کریں، ویکسینیٹ کریں، چھوڑ دیں. ان کو کالر لگا دیں. پورے گلی محلے اگر ان کو اڈاپٹ کر لیں تو وہ اسی گلی محلے کے پیٹ ہو جائیں گے نا. جیسے ٹرکی میں ہوتا ہے، پورے شہر کا پیٹ ہے، وہ ایک کسی شخص کا نہیں ہے. اور یہ انہوں نے بچپن سے اپنے بچوں کو سکھایا. جب وہ ہاتھ پکڑ کے اماں کا جا رہا ہوتا ہے سودا لینے بچہ، یا اسکول جا رہا ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ ماں کیا کر رہی ہے یا باپ کیا کر رہا ہے ان جانوروں کے ساتھ، اور وہ ویسے ہی ریئیکٹ کرنا. صبح گھر سے وہ اپنے ساتھ سامان لے کر نکلتے ہیں ان کو کھلانے کے لیے، برڈز کو یا کتوں کو. ان کا بھی کھانا ساتھ لے کے نکلتے ہیں، راستے میں کھلاتے ہوئے جاتے ہیں. اٹس لائک لائف اسٹائل. ان کا لائف اسٹائل ہے وہ، اور ہمارا بالکل اپوزٹ ہے. تو جب ہم بچوں کی بچپن سے یہ تربیت نہیں کریں گے، جب ہم شروع سے ان کو یہ دکھائیں گے نہیں اور یہ مواقع نہیں دیں گے کہ وہ اچھے انوائرمنٹ میں جانوروں کے ساتھ انٹریکٹ کریں، انہیں زوز میں پنجروں میں بند نہ دیکھیں. ان کو بھی وہ مارتے ہیں، ان کو ڈبے مارتے ہیں، شور مچاتے ہیں. یہ بچے ہیں، اور اس میں کیا خوشی ان کو ملتی ہے. ایک تو انرجی ہے بچوں کے پاس، اور کرنے کو کچھ نہیں ہے. کھیلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ایکسٹرا کریکولر کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، اسکول بھی ماشاء اللہ نہیں ہے. تو وہ کیا کریں؟ وہ اپنی انرجی کہیں تو نکالیں گے. تو وہ وائلنس میں نکالتے ہیں. چاہے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنا ہو، وہ بھی وائلنٹ ہے، بدتمیز ہے. چاہے جانوروں کے ساتھ سلوک کرنا ہو، وائلنٹ ہے، بدتمیز ہے. ہمارے پاس بچے آتے ہیں ACF میں، جو ایک ریہیب سینٹر سے آتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ایسے بچے زیادہ سمجھدار بھی ہو جاتے ہیں. اس نے مجھے کوئی 5-8 جابز گنوائیں جو وہ 11-12 سال کی عمر میں کر چکا ہے. 8 جابز وہ کر چکا ہے، اس کو 8 چیزیں کرنی آتی ہیں 12 سال کے بچے کو. اور یقیناً وہیں کہیں پھر اس کو نشے کی بھی لت لگی. تو وہ جب ان کے ساتھ کھیل رہا تھا کتوں کے ساتھ، تو اس نے مجھے دیکھ کے کہا کہ یہ میڈم، یہ ان کی زندگی بھی ہمارے جیسی ہے نا. I was like نہیں، تمہاری زندگی ان کی جیسی نہیں ہے، کیونکہ تم ابھی وہ ڈیسیژنز لے سکتے ہو جس سے تمہاری زندگی اچھی، بہتر، کنسٹرکٹیو ہو سکتی ہے. اور ان کے پاس وہ چوائس نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے وہ ڈیسیژن بھی تم کو لینے ہیں. سو تھوڑی دیر کے لیے سوچتا رہا، پھر کہنے لگا ٹھیک کہہ رہی ہے میڈم، ٹھیک کہہ رہی ہے. دس آر 12 year old. اور یہ وہ بچے ہیں جن کو تربیت تو بہت دور کی بات ہے، ان کی تربیت تو سڑکوں نے کی ہے، ابیوز نے کی ہے.
ان کو جو 10 11 12 سال کا بچہ اگر نشے میں پڑ جاتا ہے تو اس سے کیا آپ تربیت کی کیا بات کرتے ہیں؟ یا وہ بچے جو زیادہ تر وقت گلی کوچوں میں گزارتے ہیں، گھروں میں نہیں گزارتے، یا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے گزارتے ہیں اور بزرگوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ گفتگو میں نہیں گزارتے، ان کے ساتھ کنسٹرکٹیو، ہر وقت سر پہ سوار رہنے کو تربیت کرنا نہیں کہتے. نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرنا نہیں کرنا، گناہ ملے گا گناہ ملے گا. تربیت نہیں ہے. تربیت ہے ان کو موقع دینا کہ وہ اپنے ایکسپیرینسز خود کریں اور دیکھیں اس کے کیا کانسیکوینسز نکلتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ کھڑے رہیں کہ دیکھو بیٹے یہ کتا کاٹ بھی سکتا ہے اگر تم اسے تنگ کرو گے تو. اگر بلی کو نا بلا وجہ ہاتھ لگاؤ گے تو وہ تمہیں کاٹ بھی سکتی ہے، لیکن تمہاری مرضی ہے. یہ نہیں کہ اسے کاٹنے دیں آپ، لیکن اس کو ڈرائیں مت. کاٹ لے گا، قریب مت جاؤ، ارے پکڑو پکڑو پکڑو. یہ سب ذہن میں کبھی نہ مٹنے والے نقوش کی طرح فکس ہو جاتا ہے، اور ہر بار آپ کا وہی ریاکشن نکلتا ہے. اگر کسی کتے کو نے کسی بچے کو کاٹا بھی ہے تو یقیناً اس کی بچوں کے ساتھ خراب ہسٹری ہے، اس کو بچوں نے تنگ کیا ہے، مارا پیٹا ہے، یا اس کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، تبھی اس نے کسی بچے کو کاٹا ہے. تو آپ نے اپنے بچے کی تربیت بھی یہ کرنی ہے کہ جانوروں سے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے، کتنا ان کی اجازت کا خیال رکھنا ہے. جیسے آپ کو ہاتھ لگاتے ہوئے، چاہے آپ کی عمر کچھ بھی ہے، 2 سال ہیں، 3 سال ہیں، 5 سال ہیں، 10 سال ہیں، آپ کو بھی ہاتھ لگاتے ہوئے آپ کی اجازت درکار ہے. اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی ہاتھ لگائے تو کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. ایسے ہی جانور کی بھی کنسینٹ ہوتی ہے، اس کی اجازت درکار ہے کہ اگر آپ اس کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں ہاتھ آگے کیجئے. یہ سب کچھ یوٹیوب پہ ہے کہ کیسے دوستی کریں، بچوں کی کیسے دوستی کروائیں. تو اگر آپ کی انوائرمنٹ میں جانور ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، بچوں میں ایک خوف پیدا ہو گیا ہے، یا میرے بچوں کو جانوروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیے، یو کین فائنڈ آل دیٹ آؤٹ آن انٹرنیٹ. ہر وقت شکایت کرتے رہتے ہیں لوگ کہ میڈیا کا بڑا خراب انفلوئنس ہے. بہت اچھی چیزیں ہیں میڈیا کے اوپر، آپ نہیں ڈھونڈ رہے، ڈھونڈیں گے تو ملیں گے. ثانیہ، آپ کا تعلق میڈیا سے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں آ رہی جو کہ بچوں کی تعلیم، تربیت، نشو و نما، یہ جانوروں سے پیار محبت کے کوئی پروگرامز آ رہے ہوں. آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کچھ ایسی چیزیں کریں؟ کیوں نہیں. ہم جو ہمارے بس میں ہے وہ ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا. وہ ہم بہت سارا کچھ کرتے رہتے ہیں. میں ایم ناٹ ویری گڈ وتھ سوشل میڈیا، لیکن جو کچھ بھی مجھے ملتا ہے میں ریپوسٹ ضرور کرتی رہتی ہوں. مین اسٹریم میڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ اتنا اسپانسر اورینٹڈ ہے اور بچہ بائر نہیں ہے. سو اسی اب یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ سوسائٹی کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، اور سوسائٹی کے تمام جو اسٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچے کی تربیت میں کنٹریبیوٹ کریں. سو اوور آل معاشرے کی تربیت میں وہ کنٹریبیوٹ کریں. لیکن ایڈلٹس میں تو شاید کہیں ہم چلیے پھر بھی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں یا نہیں، لیکن محسوس ضرور کرتے ہیں. بچوں کے سلسلے میں تو ہم بالکل ہم نے منہ ہی موڑ لیا ہے اس سے، کہ کیونکہ بچہ چیز نہیں خریدتا تو میں اس کے لیے پروگرام نہیں، ہی از ناٹ دا بائر، تو میں اس کے لیے پروگرام نہیں بناؤں گا. تمام بچوں کی پروگرامنگ ختم ہو چکی ہے، جس میں کارٹونز ہوا کرتے تھے which were very violent. I have a lot of problems with them, بٹ چلو ایٹ لیسٹ کچھ تھا. وہ بھی نہیں ہے. لینگویج کے اوپر کوئی کام نہیں ہے، کوئی الگ الگ لینگویجز بچے نہیں سنتے، بس وہی میوزک نہیں ہے. کتنی امپورٹنٹ بات ہے. کہانی سنانا بہت ذمہ داری کا کام ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کہانیاں بس ایسے ہی نہیں ہے کہ کچھ بھی اگا لیا اور کچھ بھی سنا دیا. میں جتنا کچھ میری جو دلچسپی ہے جانوروں سے، وہ اس لیے کہ دوپہر کے قیلولے کے وقت میری نانی مجھے کہانیاں سنایا کرتی تھیں، اور چونکہ وہ جانوروں کے ساتھ رہیں، ان کے گھر میں تو ہرن بھی تھا اور مور بھی تھا، کیونکہ دلی میں وہ بہت بڑی جگہ تھی ان کے پاس، وہاں پہ ان کے پاس یہ تمام جانور تھے. تو وہ انہی کی کہانیاں مجھے سناتی تھیں. تو میرے ذہن میں تو وہ بالکل زندگی کا، بچپن کا، خوشی کا، پیار کا حصہ تھے.
उसी में मैंने सीखा कि रंगों का कोई प्रेजुडिस नहीं है, उसी में मैंने सीखा नस्लों का कोई प्रेजुडिस नहीं है, उसी में मैंने सीखा कोई बड़ा छोटा नहीं है, उसी में मैंने सीखा कि दूसरों की मदद करने के लिए थोड़ा सा ख़तरा भी मोल लेना पड़े तो ले लो, कोई मसला नहीं है। उसी में मैंने सीखा कि नेकी गैर मशरूत है, हमदर्दी गैर मशरूत है, प्यार गैर मशरूत है। मैंने बच्चों की कहानियों से सीखा है। अब हम वो कहानियाँ ही नहीं सुनाते। हाँ, अब हम बच्चों को कोई इमेजिनेशन नहीं देते, कोई खूबसूरत तस्वीरें नहीं बनाते उनके लिए। एक बचपन में एक नज़्म है, हम पढ़ा करते थे, मुझे आज तक याद है, और मेरी राह काली थी, मैं उसको सुनाती थी। बिल्ली मैंने पाली है, सर से दुम तक काली है, आंखें क्या चमकीली हैं, कैसी नीली नीली हैं, बिस्तर पे चढ़ जाती है, साथ मेरे सो जाती है, जब मैं उसको पास बुलाऊं धीरे से कहती है म्याऊं। वाओ, इट वाज अबाउट अ काली बिल्ली। या तो मेरे दिल में कभी काली बिल्ली के लिए कुछ आया ही नहीं। तो बहुत सारे प्रेजुडिसेस, बहुत सारी गलत फहमियाँ, बहुत सारी गलत लर्निंग्स हम अनलर्न कर सकते हैं अगर हम अपने बच्चों को सही कहानियाँ सुनाते हैं। थैंक यू सो मच सानिया, मज़ा आ गया। थैंक यू, थैंक यू। 1890 में क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल पर एक एक्ट पास हुआ था, जो कि 2014 और 2015 में अमेंडमेंट्स के साथ दोबारा सामने आया। फिर भी 50,000 से ज़ायद जानवर हर साल मार दिए जाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि ऐसे शेल्टर होम्स मौजूद हैं जहां पर इन जानवरों की देखभाल हो सकती है। क्यों ना हम इन जानवरों को अडॉप्ट करें अपने बच्चों के लिए, ताकि वो उनके साथ अच्छा सलूक करें और अपना बचपन खुशी के साथ गुजारें।